میرے خیال میں پاکستان کے عوام کو سب کو بچے کو اب ان کے پاس کیا اسے کہتے ہیں کہ سند آ گئی ہے، ایک ڈاکومنٹ آ گیا ہے کہ کس طرح سے پورے پاکستان میں ان لوگوں نے ٹیمپرنگ کی ہے الیکشن کے نتائج کے اندر، اور ان کو سزا ملنی چاہیے جس نے یہ کام کیا ہے، چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو مثال بنا دینا چاہیے دوسروں کے لیے تاکہ آئندہ کوئی اس طرح کی حرکت نہ کرے۔ اور پاکستان کے عوام کبھی بھی نہیں پیچھے چھوڑیں گے اس کا، جو یہ الیکشن میں دھاندلی کی گئی ہے اور لوگوں کے ہار چکے ہیں 8 تاریخ کو اور 9 تاریخ کو جنہیں جتوایا گیا ہے، انہیں خود بھی شرم آنی چاہیے، انہیں خود اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ عوام کے اوپر ڈاکہ ڈال کر آپ عوام کی جو دی کرسی ہے اس کے اوپر نہیں بیٹھ سکتے، نہ یہ آئینی ہے، نہ قانونی ہے، نہ شرعی ہے، آپ غاصب ہیں، شرم آنی چاہیے۔ جو بھی حکومت عوام کے مینڈیٹ کے بغیر آئے گی وہ نہ عوام کی حکومت ہوگی، نہ ڈیلیور کر سکے گی، نہ دنیا میں کچھ پر اعتماد کرے گا۔ لہٰذا واپسی کا راستہ تلاش کرو، واپس آؤ، اگر واپس نہیں آئیں گے تو مزید دلدل میں دستے چلے جائیں گے۔ توبہ کرو، واپس آؤ، اور جس کا حق ہے وہ اس کو دو۔ کسی کا حق لوٹ کر حق پامال کر کے آپ کہیں نہیں پہنچ سکتے، آپ خدا کی نگاہ میں بھی گر جاتے ہیں، اس کے ملائکہ کی نگاہ میں گر جاتے ہیں، تمام شریف نجیب کریم اور قانون پسند انسانوں کی نگاہ میں گر جاتے ہیں، جن کے حق میں اپنے ڈاکہ ڈالا گر جاتے ہیں، بچوں کی نگاہ میں گر گئے ہیں۔ آج تو بچہ جان رہا ہے، تو آپ کیسے پر مسلط رہ سکو گے؟ حکومت وہ ہوتی ہے جو دلوں پر ہوتی ہے، حکومت دلوں پر حکومت وہ ہوتی ہے جو عوام کی طرف سے ہوتی ہے، عوام ساتھ دیتے ہیں۔ یہ دلوں پر حکومت نہیں ہے، یہ زبردستی سرا پر مسلط ہونے کی کوشش ہے، اور یہ فرعونیت ہوتی ہے جو زبردستی مسلط ہوتے ہیں، نمرودیت ہوتی ہے، یزیدیت ہوتی ہے۔ جو زبردستی مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں وہ انجام دیکھ لیں، یزید کا، نمرود کا، فرعون کا، دنیا کے طاقتور بادشاہوں کا، جو زبردستی مسلط ہو کے لوگوں کو جیلوں میں ٹھونستے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، ان کے حقوق پامال کرتے ہیں۔ اس طرح سے کبھی بھی آپ منظر کو نہیں پا سکو گے سوائے رسوائی کے۔ اور یہ 4 دن کی حکومت ہے، آپ نے پہلے والے حکمرانوں کو بھی انجام دیکھ لیں، وہ کہاں گئے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، کدھر چلے گئے، کوئی پوچھتا ہے ان کو؟ 4 دن کی حکومت ہے، پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے۔ جب حکومت سے نکلو گے عوام کے سامنے بھی نہیں جا سکو گے اور خدا کے سامنے بھی شرمندہ ہوگو۔ لہٰذا میں نصیحت کرتا ہوں، آپ کو نصیحت کرتا ہوں کہ قرآن کی بھی تعلیمات ہیں، دین کی بھی ہیں، اور ہر باضمیر انسان یہ کرتا ہے، جب غلطی کرتا ہے توبہ کرتا ہے، اصلاح کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس طرح کی غلط چیزوں سے بچانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر آپ ڈٹے رہیں گے گزشتہ 35 40 60 70 75 سال کی طرح، تو پھر یہ دور وہ دور نہیں ہے، ایک نیا دور ہے، ایک نیا دور ہے، عوام تک اطلاعات پہنچ جاتی ہیں۔ آپ جتنا بھی چیزوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کریں نہیں ہوتی۔ آپ نے دیکھے 8 مئی کے سے پہلے کیا کچھ نہیں کیا، ساری 8 فروری سے پہلے آپ کامیاب ہوئے، ناکام ہو گئے، اور ایک اور شکست کھا گیا آپ کے ساتھ، اور پھر آئندہ بھی شکست کھائیں گے۔ تو بہتر ہے کہ ہم سارے پاکستانی ہیں، آؤ واپس آئیں پاکستان کی خاطر، پاکستان کو بہتر کرنے کی طرف جائیں، جس کا حق ہے اس کو دیں اور ملک کو صحیح پٹری پر ڈالیں۔ وگرنہ جس طرح آپ لے کے جانا چاہتے ہیں پاکستان کو، آگے بہت بڑی کھائی ہے، دلدل ہے، جس میں آپ نے اس کو گرایا بھی ہوا ہے اور مزید گراؤ گے۔ پاکستان سے محبت کا تقاضا، آئین اور کی سربلندی اور قانون کی حکمرانی کا تقاضا یہ ہے کہ واپس آؤ اور جو جس کا حق اس کو دو۔ اور ہمارے جو کورٹس ہیں، ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ ہے، ان کو بھی چاہیے کہ اتنا بڑا پاکستان میں ایک المیہ اور ثانیہ ہوا، پاکستان ٹوٹنے کے بعد یہ سب سے بڑا ثانیہ تھا جو 2 فروری کو ہوا تھا، جس میں انہوں نے عوام کے حق پر ڈاکہ ڈالا۔ اس کی طرف آؤ اور پاکستان کو بچاؤ، وگرنہ جو بھی ان کا ساتھ دے گا وہ پاکستان کی تباہی میں برابر کا شریک ہوگا۔ اچھا علامہ صاحب، یہ کل جو ہے وہ ریزرو سیٹیں باقی سیاسی پارٹیوں کو بانٹ دی گئی ہیں، تو اس سے جو ہے وہ صدارتی انتخاب بہت زیادہ متاثر ہوا ہے، تو کیا اس چیز کے لیے آپ ذہنی طور پر تیار تھے؟ دیکھیے، پاکستان میں کہتے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان ایک ایسا ملک بنا دیا گیا ہے، یقین کے لوگوں میں تو اطمینان ہے بہت زیادہ۔ تو یہ جو ہوا ہے آپ دیکھ رہے، ایک ایسا واقعہ ہے جس کی 2-3 سیٹیں ہیں، اس کو 10 مل گئی۔ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ علامہ صاحب، حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ مل جل کے چلنا چاہیے، حکومت مل جل کر چلانی چاہیے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ ایک گھر پر آپ قبضہ کر لیں، ڈاکہ ڈال لیں، سب کچھ چھین لیں، پھر گھر والے کے بھی تم بھی آ جاؤ، چلو مل جل کے رہتے ہیں یہاں۔ ایسے نہیں ہوتا، کس دنیا میں ہوتا ہے ایسے؟ کیا پاکستان کا آئین اس بات کی اجازت دیتا ہے؟ قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جو آدمی آپ کا عوام کا حق کے رائے دی، جو اس کو بلڈوز کر کے لوٹ کے ٹیمپرنگ، آپ دیکھ لیجیے اپنے فارم 45 میں کیا ہوا ہے، پنجاب کو کیوں نہیں اٹھا کے پرے پھینکا، کتنی ٹیمپرنگ ہوئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا فراڈ کرنے کے بعد اب ایک بہت بڑا جو فراڈی ہے وہ کہے کہ جی آپ آئے ہمارے ساتھ بیٹھ جائے، مل کے بات کرتے ہیں۔ کیا بات کرتے ہیں کہ ہم نے 5 سال یہ جگہ نہیں چھوڑنی؟
ایسے نہیں ہے. یہ پاکستان کے عوام پر حق پر ڈاکہ ڈالا گیا. پاکستان کے عوام اس کی اجازت نہیں دیتے. آپ ایک ریفرینڈم کرا لیں پاکستان میں کہ کیا پاکستان کے عوام ان لوگوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے, اس حالت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اب ریفرینڈم کرا لیں پاکستان میں. پاکستان کے عوام کبھی قبول نہیں کریں گے اس چیز کو, اس لیے کہ یہ آزمائے ہوئے لوگ ہیں. انہوں نے ملک کو لوٹا ہے. ان کی ساری اب تاریخ پڑھ لیں انہوں نے کیا کیا ہے. تو جوڑ توڑ. کسی نے کہا کہ فلاں مفاہمت کا بادشاہ, اس نے کہا نہیں وہ مفادات کا بادشاہ ہے. تو مفادات کے بادشاہوں کے ساتھ وہ بیٹھیں گے جن کے مفادات ہو گئے دنیا کے, اور لوٹ مار کے. جن کے مفادات نہیں, جو وطن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اہل وطن کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کو باوقار ملک بنانا چاہتے ہیں, ان کی چیزیں جو ہے ٹھیک نہیں ہیں. سر کیا لگتا ہے آپ کو یہ ملک کے میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اور باقی معاملات, پیٹرول کی اور گیسز کی, یہ وہ لوگ جواب دیں جنہوں نے چلتی حکومت اسٹیبل گورنمنٹ کو گرایا, جس نے کرونا کے جو 2 سال کرونا کے تھے اس میں بہترین مینجمنٹ کی, اور پھر اس کو گرانے کے بعد پی ڈی ایم کے حوالے کیا, پی ڈی ایم 2 لے کے آ گئے. میں پہلے بھی کہتا رہتا ہوں یہ فیلئر کو ری انفورس کیا جاتا ہے. اسٹریٹجی پڑھنے والے لوگ, پڑھانے والے لوگ جانتے ہیں کہ فیلئر کو ری انفورس کرنا حماقت ہے, ناکامی ہے اس کا مقدر. پھر دیکھیں گے ناکام ہوں گے. میرے خیال میں واپس آنا چاہیے آئین کی حکمرانی کی طرف, آئین کی عملداری کی سربلندی کی طرف, قانون کی حکمرانی کی طرف. واپس آئیں گے تو پاکستان آگے بڑھے گا, وگرنہ نہیں بڑھے گا. اور عوام کی رائے کو جو ان کا مقام ہے وہ احترام دینا چاہیے, اس کو قبول کرنا چاہیے, اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے کہ عوام مجموعی طور پر غلط فیصلہ نہیں کرتے.